خفیہ حضرات، آج کے ٹاپک کے حوالے سے شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، اور کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں پاکستان میں ٹی بی کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ رپورٹ میں نے شروع میں بھی شامل کی ہے کہ 4 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ سال میں. تو اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو کہ ہم ڈاکٹر محمد سلمان علی خان صاحب سے کریں گے. آپ ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرولر فیصل آباد ہیں. سر کو پروگرام میں شامل کہتے ہیں. سر کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں 4 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جو ہماری تفصیلات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق گزشتہ سال میں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے ملک میں وسائل لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً لوگوں کو تنگ جگہوں پہ، تنگ گھروں میں زیادہ لوگوں کو رہنا پڑ رہا ہے. اور ٹی بی کی بیماری کے لیے یہ ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک بیماری کے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ جہاں لوگ کم جگہ میں زیادہ ہوں گے وہاں یہ بیماری زیادہ پھیلے گی. تو یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹی بی جو ہے پھیل رہی ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم نے اسی حساب سے ہی اپنی کوششوں کو مزید بہتر کیا ہے، ان کو مزید تیز کیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی جو ویژن ہے جس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے 2030 تک پنجاب میں ٹی بی کو ختم کرنا، جس کے لیے ہم نے اسکریننگ بڑھا دی ہے، اور ہم نے جو میڈیکیشنز ہیں، جو ہماری مشینری ہے، وہ ہم نے جو ماڈرن ہے اپ ٹو ڈیٹ کر دی ہے تاکہ ہم اس پہ جتنی جلدی ہو سکے قابو پا سکیں. ایز آئی ہرڈ، یا جتنی میری معلومات مجھے بتاتی ہیں کہ شاید ایشین کنٹریز ون آف دوز کنٹریز کہ جہاں پر صرف ٹی بی کے پیشنٹس ہیں، باقی دنیا میں شاید ٹی بی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایشیا کی بات کریں اور اسپیشلی پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ٹی بی کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ جو میڈیسن سرکاری ہسپتالوں میں جو مؤخر کی جاتی ہے وہ کس حد تک ہے، اور کیا جو مریض کو میڈیسنس پراپر مل رہی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں یا نہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایشین کنٹریز میں ٹی بی کی جو بیماری ہے وہ زیادہ ہے، اور ریزن یہی ہے پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے، جو ایک بہت تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے ایشین کنٹریز میں. انڈیا، پاکستان، اس میں یہ 2 بڑے ملک ہیں جن میں ٹی بی کافی زیادہ ہے. اور جو ہمارے پاس میڈیسنز ہیں وہ ہمیں جو نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے اور پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے وہ ہمیں اس کی تمام میڈیسنز جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، جس میں بڑوں کی ٹی بی کی، بچوں کی ٹی بی کی، ٹی بی سے بچاؤ کی میڈیسنز، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ساری اویلیبل ہیں. اور سارے ہسپتالوں میں جہاں جہاں بھی ہمارے پاس جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی اویلیبل ہیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جن کو پرائیویٹ ہمارے ساتھ جو ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں، تو ہر جگہ پہ ساری میڈیسنز فریلی اویلیبل ہیں. اچھا سر، یہ اب آپ کا کہنا ہے، دیکھیں آپ کے اینڈ سے یا گورنمنٹ کے اینڈ سے تو یہ بات ہے کہ ادویات مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پیشنٹس ہیں، جو میجورٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو میڈیسن ہے وہ پراپر میسر نہیں ہوتی. ایک تو اس بات کا مجھے جواب دیجیے. دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب کہ اس کا علاج فری ہے تو اس کے باوجود بھی کیوں پیشنٹس دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میڈیسنز کی ہمیں شارٹیج آ جاتی ہے، لیکن وہ پھر وقت کے ساتھ جو ضروری میڈیسنز ہیں، اسینشیل میڈیسنز ہیں، ان کو پورا کر دیا جاتا ہے. اور ابھی فی الحال ہمارے ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی بھی میڈیسن کی، ٹی بی کی میڈیسن کی شارٹیج نہیں ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے. اچھا، اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ سرکاری ہسپتالوں میں فری علاج ہے بس اس کے باوجود بھی بڑھ رہا ہے. اس کے باوجود وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک ہمارے جو عوام ہے اس میں ایک اسٹگما ہے کہ ٹی بی کی بیماری سے ایک ڈر ہے. لوگوں کو اس چیز کا یہ نہیں پتہ کہ یہ قابل علاج بیماری ہے، اور اس کا جتنی جلدی علاج ہو جائے اتنی جلدی بہتر ہے. تو لوگ اس چیز سے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ٹائم سے ٹیسٹ نہیں کرواتے اور علاج نہیں لیتے. باقی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، یا جیسے عام لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لا علاج مرض ہے یا اس طرح. تو ایسا یوزلی سر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈرتے پاس بھی نہیں جاتے کہ جھوٹا نہیں کھانا، برتن استعمال نہیں کرنا، کپڑے نہیں استعمال کرنے، تھوڑا دوری میں رہنا ہے. یہ بھی مجھے بتائیے کون سی سٹیج ہوتی ہے جس سٹیج میں آپ دوری رکھیں تو وہ ضروری ہے؟ دیکھیں ٹی بی بیسیکلی جو ہے نا وہ جو چھاتی جو ہے، پھیپھڑے جو ہیں ان کا مرض ہے. تو پھیپھڑوں کے جتنے بھی مرض ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چھینکنے، کھانسنے، ٹھیک ہے، اس چیزوں سے پھیلتے ہیں.
تو ٹی بی کے مریض سے صرف اتنی دوری ہی بنائے رکھنا ضروری ہے کہ جس میں آپ اس کے جو چھینکنا ہے یا کھانسنا ہے آپ اس کی جو رینج ہے جس طرح کہ کووڈ میں ہوتا تھا آپ اس سے اوائڈ کریں. باقی اگر آپ اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں یا ٹی بی کے مریض کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی نارمل ہے, اس میں ایسی کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہے. لیکن لوگ پھر بھی اوائڈ کرتے ہیں, لوگ پھر بھی اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی ابھی اتنی سینس نہیں ہے, لوگوں میں ابھی اس چیز کی اویئرنیس اتنی نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بروشرز کے ذریعے, اپنے میسیجز کے ذریعے کہ عوام تک یہ اویئرنیس پہنچائیں. ہاں, کہ ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو علامات ہیں بھی تو آپ ان کا پراپر ٹیسٹ کروائیں, اور اگر ٹی بی ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ اس سے فری ہو جائیں. اچھا سر, بینگ ٹی بی کنٹرولر آفیسر فیصل آباد ایک بڑی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پوری بیماری کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 2030 تک ہمارا ایک ٹارگٹ ہے, لیکن اس ٹارگٹ تک پہنچنے میں کون کون سے اقدامات ہیں, کیا پلان ہے جس پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ 2030 تک اگر ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کریں تو ہمیں وہ ایک ماحول بنتا ہوا نظر بھی آئے, وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. لوگوں کو بیسیکلی بتانا ہے کہ ٹی بی بیماری کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اور آپ کو اس کی علامات ہونے پر کدھر جانا ہے, کسے دکھانا ہے, تھرو پراپر چینل. اویئرنیس ضروری ہے سب سے پہلے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے مشینری ہے, ہم اس کو ماڈرن کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹریٹمنٹ اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں جس طرح ساری دنیا میں ہے, گائیڈ لائنز کے تھرو کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اسکریننگ کیمپس کر رہے ہیں. اس وقت بھی فیصل آباد میں اسکریننگ وین آئی ہوئی ہے, ٹی بی اسکریننگ وین آئی ہوئی ہے جو آج کل سمندری اور تاندلیاں والا کا جو ایریا ہے اس کے ریموٹلی کام کر رہی ہے, اسکریننگ کر رہی ہے. ان کے پاس ان کی وین میں ہی نیکسٹ جنریشن اے آئی پاورڈ ایکس رے مشین ہے. تو اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ ہم اسکریننگ کریں گے اتنا زیادہ پیشنٹ ہمارے سامنے آئیں گے, ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر کے اس بیماری کو روک سکتے ہیں. سر, یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور ہمارے ہاں شاید ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ٹریٹ, کس معاملے میں کس بیماری کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور جو ہمارے آباء و اجداد میں یا جو ہماری گزشتہ جو ہماری پشتیں گزری ہیں, جو ہم نے ان سے سیکھا ہے ہم بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, بٹ ایکچوئل طریقہ کار کیا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اچھا سر, اس سے پہلے ہم بریک کی جانب جائیں, بڑا ضروری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے کائنڈلی بتائیں کہ فیصل آباد میں کون کون سے سرکاری سینٹرز ہیں, پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹی بی کے سینٹرز موجود ہیں. ذرا کائنڈلی یہ دیکھنے والوں کو بتائیے تاکہ اگر وہ جانا چاہیں تو ان سینٹرز پہ جا سکتے ہیں فار فری. فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں, جس میں فیصل آباد سٹی کے اندر الائڈ 1, الائڈ 2, گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل غلام آباد, گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل سمن آباد, اور اگر ہم رورل ایریاز میں جائیں تو جتنے بھی رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں اور ہمارے ٹی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں, ان میں سب کے اندر ٹی بی کے تمام ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور ٹی بی کی تمام میڈیسنز موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ فار یور پریشیس ٹائم. خبر آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے مزید شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ